آپ کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں, کسی بھی فیکشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہے کس طرح سے اس نے آپ کو انفلوئنس کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کے فالوور ہیں. آپ ابھی تھوڑا سا ریمائنڈ کرنا شروع کر دیں, آپ کو پیچھے سے سارا سمجھ آ جانا شروع ہو جائے آج آپ اس پارٹی کو کیوں فالو کر رہے ہیں. ہمارے بلیفس کو بیسیکلی بناتے ہیں, کس طرح سے ہمارے پولیٹیکل بلیفز ہیں. آپ کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بلیف ضرور ہوگا, ہر کسی کے الگ الگ پولیٹیکل بلیف ہیں. تو یہ اس طرح سے کیوں ہے, ہر کوئی ڈفرینٹ سیاست کیوں کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی سیاست کیوں چمکا رہا ہے. جس طرح سے اگر کوئی مذہب یوز کر رہا ہے, کوئی ایتھنیسٹی استعمال کر رہا ہے, کوئی طریقہ استعمال کر رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس لیکچر میں کور ہیں. یہ وہ فیکٹرز ہیں. جب ہم سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو سائیکالوجی آف پالیٹکس وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزامن کرتے ہیں ہمارے جو موٹیویشن ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا بیہیویئر ہے یا جو ہمارا پروسیس ہے, مینٹل جو پروسیس ہے, وہ کس طرح سے انوالو ہے پالیٹکس میں. اچھا, اب اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو سیاست از آل اباؤٹ فائٹنگ فار یور کلیکٹیو نیڈس اور انٹرسٹ. اور اگر ہم جا کے سیاست کا دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو بنے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ یہ جو ڈیموکریسی سسٹم ہے یا ہر علاقے کی الگ سے پارٹیسپیشن ہے, اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کلیکٹیو ہم کیا کریں, اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنے نیڈز ہیں, ان کے لیے فائٹ کریں. اگر ہم فیکٹرز دیکھتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو سائیکالوجی پلے کرتا ہے پالیٹکس میں. سب سے پہلے وہ یہ ہوتا ہے پاور ڈائنامک. پاور اٹ سیلف کیا ہے, یہ جو طاقت ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ گیننگ پاور. یہ پاور کا اگر ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, پاور آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایبلٹی ہے کسی چیز کرنے, آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, پہلا. دوسرا یہ کہ دوسرے کو ہم کس طرح سے کنٹرول کریں. تو اگر ہم پاور کو اٹ سیلف دیکھتے ہیں تو پاور کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا انٹرسٹ نکالیں, زیادہ سے زیادہ ریسورسز گین کریں, اور کتنے حد تک ہم اپنی بات منوائیں, اور چیزوں کو کس حد تک ہم کنٹرول کریں. جتنی بھی ایتھنک پالیٹکس ہے یا پاکستان میں پالیٹکس ہے, جتنے بھی پارٹیز ہیں, ان کا یہی سب سے بڑا رول ہوتا ہے کہ ہم چیزیں اپنے کنٹرول میں کریں ریسورسز, اور بات ہماری چلے, جس طرح سے ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں ہم اسی طرح سے چلائیں. اچھا, دوسرا پاور جو ہے سائیکولوجیکلی انسان کے اندر سے پہلے ہی دن سے ہی موجود ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس پاور اس کو بعد میں آتا ہے. جو سینس آف فریڈم ہے یا سینس آف اٹانومی ہے کہ میں آزاد ہوں, وہ پہلے ہی دن سے ہوتا ہے. یا جو انسان شروع سے, انسان کی بگننگ اگر ہوئی ہے, اگر آپ انٹر گیدرر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, جب انسان جنگل میں رہتا تھا, جب اس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اس ٹائم پہ انسان کے پاس ایک چیز تھی, وہ یہ تھی کہ اس کے پاس آزادی تھی. انسان سے ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم کس طرح سے, میں اٹانومی میرے پاس ہو, میں کس طرح سے اپنی انڈیپینڈنس کو ریٹین کر سکوں. پاور ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر موجود ہے, اٹانومی موجود ہے. اب اس کو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو کلیکٹیو جو ہے اپلائی کر دیا. کلیکٹیو کیسے, ابھی تو میں ایک بندہ ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. سیاست کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کلیکٹیو انٹرسٹ, پھر اس کو اس پاور ڈائنامکس نے سب کو ایک ساتھ کیا اپنے ریسورسز جو ہے ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے. اگر پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں, پاکستان کی پالیٹکس میں دیکھتے ہیں, میں اسی وجہ سے پاکستان کا بار بار اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں کلیئر ہو. تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پالیٹکس کی بنیاد اسی چیز پہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ کس طرح سے ریسورسز جو ہیں وہ کنٹرول کر سکیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں, ایک تو پاور ڈائنامکس ہو گیا, دوسرا جو ہے سوشل آئیڈینٹی تھیوری ایک آتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہے گروپ ڈائنامکس. سوشل آئیڈینٹی تھیوری یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, اگر اس کے ویلیوز اور ہمارے ویلیوز سیم ہے, اگر وہ ہمارے ویلیوز کو شیپ کرتا ہے تو ہم زیادہ تر اس کے ساتھ جائیں گے. اب کہ یہ کس طرح سے ہوگا کہ انیشلی اگر ہم بلوچستان میں, تو ہمارے ویلیوز, ہماری ایتھنیسٹی, ہمارا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی پارٹی اس کو ریفلیکٹ کرے گا تو ہم اس کو فالو کریں گے, اگر کوئی پارٹی اس کو ریفلیکٹ نہیں کرے گا ہم اس کو فالو نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری جو آئیڈینٹی کنسٹرکشن ہے وہ اسی طرح سے ہوئی ہے. ہمارے گھر والوں نے یا ہمارے معاشرے نے اس طرح سے کی ہے کہ ہم ادھر جائیں گے جہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے ویلیوز جو ہیں ویلیوز سیم ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ ایتھنک پالیٹکس دیکھتے ہیں بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں, تو جو پارٹیز ہیں, پارٹیز بھی بہت کلیور ہیں, وہ آپ کی اسی چیز کو استعمال کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دے دو. نیشنلسٹ پارٹیز جتنے بھی, ان کا موٹیو کیا ہے, کیوں نیشنلسٹ پارٹیز وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. سینس آپ کی انیشیلی آئیڈینٹی اسی طرح سے کنسٹرکٹ ہوئی ہے, آپ ان کے ساتھ زیادہ الائن کرتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے بعد آتا ہے گروپ ڈائنامکس. کسی معاشرے میں دو گروپس ہوتے ہیں, ایک این گروپ ہوتا ہے, آپ کا اپنا گروپ ہے, جیسے کہ آپ اگر سندھی ہیں تو آپ کا اپنا گروپ ہے,
اور آؤٹ گروپ باقی جتنے بھی ہیں، چاہے پٹھان ہیں، چاہے بلوچ ہیں، چاہے پنجابی ہیں، وہ آؤٹ گروپ ہو گیا. جب ان گروپ ہوتا ہے، اچھا یہ بڑے لیول پہ بھی ہوتا ہے، چھوٹے لیول پہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک کاسٹ ہے، کاسٹ کا بھی ان گروپ ہوتا ہے، آؤٹ گروپ ہوتا ہے. اگر ریجنل لیول پہ دیکھتے ہیں ود ان بلوچستان، ہمیں کاسٹ سسٹم نظر آئے گا. اگر ہم بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بلوچ والا کانسیپٹ نظر آئے گا. اسی طرح سے اگر آپ سندھ میں جائیں، پنجاب میں جائیں یا کے پی کے میں جائیں، آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گا. کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ بیسیکلی جو آؤٹ گروپ ہے، آؤٹ گروپ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے یہ زیادہ ڈیزرو نہیں کرتے، ہمیشہ جو ان گروپ ہے وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. پھر جو آؤٹ گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تعصب کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں ایتھنک پالیٹکس بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کوئی کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی پہ مذاق کر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو گروپ ڈائنامک جب بھی ڈیولپ ہوتا ہے، گروپ ڈائنامکس کی بنیاد یہی ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ ہمیشہ لیس ڈیزرونگ ہے، ہم جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایک کوگنیٹو پروسیس ہے جس کو ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں. کوگنیٹو ڈسوننس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہمارے پولیٹیکل ویوز سے وہ کنفلکٹ کرتا ہے، یہ ہمارے اندر ایک سینس آف ڈسکمفرٹ کریٹ کرتا ہے. ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے جب بھی لوگ ہم سے ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھ لیں پاکستان میں، آپ جس طرح سے پاکستان کی پالیٹکس چاہتے ہیں، جو بلوچستان کے لوگوں کا ویوز ہے، باقی میڈیا اس طرح سے آپ کو کبھی بھی نہیں دکھاتا. پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ میں ہمیشہ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ آپ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں جب میڈیا پہ آپ جاتے ہیں. کیوں ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو تھاٹ ہے اور جو میڈیا پورٹرے کر رہا ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں، ریشنلائز کرتے ہیں، اپنے طرح سے ریشنلائز کرتے ہیں، اپنے حساب سے ریزن دیتے ہیں. پھر آپ کے ریزن بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو ریشنلائز کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور فینومینا ہے جو ہمارے پالیٹکس اور سائیکالوجی میں آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنفرمیشن بائسز. کنفرمیشن بائسز یہ ہوتا ہے، پاکستان کی میڈیا میں ایک اے آر وائی نیوز تھا. اے آر وائی نیوز کے بارے میں مشہور تھا کہ اے آر وائی نیوز پی ٹی آئی کا ہے. جیو نیوز کے بارے میں مشہور ہے کہ جیو نیوز جو ہے پی ایم ایل این کا ہے. یہ سب کو پتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے جو اے آر وائی دکھا رہا ہے، اے آر وائی وہی نیوز دکھا رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. جیو نیوز وہی نیوز دکھا رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. ہمارے بلوچستان والے صرف حامد میر دیکھتے ہیں جیو نیوز پہ. کیوں آپ حامد میر کو دیکھتے ہیں؟ پٹھان حامد میر کو صرف دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ حامد میر وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلی آپ 100-200 ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن آپ کون سا ویڈیو شیئر کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ شیئر بٹن کب لگتا ہے؟ یہ شیئر بٹن اس ٹائم پہ لگتا ہے جب آپ اس کے ویو سے ایگری کرتے ہیں. دس از کنفرمیشن بائسز. ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ صحیح کہہ رہا ہو، وہ بندہ غلط بھی کہہ سکتا ہے، لیکن سنس آپ کے ویوز، پولیٹیکل بلیفز اور اس کے پولیٹیکل بلیف سیم ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، بہت حد تک پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس چیز کے چاروں طرف گھومتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فینومینا ہے، یہ ایموشنل اپیلنگ. جو انسان ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایموشنز ہیں. فیئر ہے، ڈر بھی آپ کو لگتا ہے، اوپ بھی ہے، آپ میں ایمپیتھی بھی ہے. کہ پولیٹیکل پارٹیز بڑے ہوشیار ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کی ان فیئرز کو یوٹیلائز کر کے، یوز کر کے آپ کو ایموشنل کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ حاصل کر سکے. اس کا سب سے بڑا اگزامپل میں آپ کو ریلیجیس جو پارٹیز ہیں، میں ریلیجیس پارٹیز کا دیتا ہوں، آپ کو بہت کلیئرلی نظر آتا ہے. ریلیجیس پارٹیز کے پاس مینیفیسٹو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ ان سے کام کا پوچھیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، لیکن جب بھی وہ آتے ہیں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے، ان کا جو الیکشن جو سمبل ہے، وہ الیکشن سمبل کیا ہے؟ بک ہے. میں انٹیریئر بلوچستان کے اندر گیا ہوں یا انٹیریئر پشتون ایریاز ہیں، وہاں پہ گیا، انہوں نے کتاب نہیں لکھا، اس کے اوپر قرآن لکھا ہوتا ہے. انہوں نے وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ایموشنز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرے. سائیکالوجی اگر جاتے ہیں، جتنا ایموشنل اپیل زیادہ ہوگا اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ اس کو زیادہ ووٹ دیں گے. اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ایموشنلزم میں پیک پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو اتنا ایموشنل کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نیچرلی ہو رہا ہے، لیکن یہ نیچرلی نہیں ہوتا. یہ چیز اٹس ناٹ آرگینک، یہ جان بوجھ کے فیوز کیا جاتا ہے. 5 فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے فیکٹرز ہیں، لیکن مینلی اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں، سائیکالوجی آف پالیٹکس میں دیکھتے ہیں، یہ 5 چیزوں کا بڑا رول ہے. اچھا، اب یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک الگ چل رہا ہے، دوسرا الگ چل رہا ہے، تیسرا الگ چل رہا ہے، چوتھا الگ چل رہا ہے. پاور ڈائنامکس ہو، چاہے سوشل آئیڈینٹی ہو، چاہے کوگنیٹو ڈسوننس ہو، یا اس کے علاوہ پاور ڈائنامکس ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ایک ہی ٹائم پہ چل رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ ایک فیکٹر ضرور آپ کا اس کے ساتھ اس نے ملا.